نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج 9 نومبر ہے اور یہ دن دنیا کی عظیم شخصیت جسے پوری دنیا میں آج خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے وہ شخصیت ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتانا ہے کہ علامہ اقبال سے علامہ اقبال کیسے بنے۔ ناظرین، آپ کو اسی ضمن علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کا مختصر تعارف پیش کرنا ہے۔ ناظرین، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ 9 نومبر کو آپ 1877 سیالکوٹ کے شہر میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا اسم گرامی شیخ نور محمد ہے اور آپ کے والد گرامی کا تقوی اور بزرگیت اور مقام صوفیہ میں بڑا معتبر درجہ تھا۔ ناظرین، آپ کی والدہ کا نام امام بی بی ہے اور آپ کی والدہ بھی نہایت پاک اور طہارت کی صفات کی مالک تھی۔ ناظرین، یہ بات مسلم ہے کہ اولاد کے کامیاب ہونے میں جو کردار ہوتا ہے وہ والدین کی عظمت اور والدین کا تقوی شامل حال ہوتا ہے۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ اگر والدین نیک اور صالحیت میں اعلیٰ درجے پر فائز ہوں تو اولاد بھی ہمیشہ متقی اور پرہیزگار بنتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیاء نے یہ لکھا ہے کہ جب والدین عبادت اور ریاضت کے منازل طے کر رہے ہوں اور عبادت اور ریاضت میں اپنے اوقات بسر کر رہے ہوں تو اولاد آنے والی بھی عبادت اور ریاضت کے اندر لطف اور شغف حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہتی ہیں۔ چنانچہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم قریب ہی ایک مدرسے سے حاصل کی، جس کے بعد آپ سیالکوٹ کے مشن ہائی اسکول کے اندر آپ نے اپنی تعلیم کا مزید حصول جاری رکھا۔ ناظرین، آپ نے میٹرک کا امتحان مشن ہائی اسکول سے پاس کیا، پھر آپ مرے کالج سیالکوٹ میں داخل ہوئے جہاں آپ نے ایف اے کا امتحان پاس کیا اور پھر آپ نے بی اے کی ڈگری گورنمنٹ کالج لاہور سے حاصل کی اور یہ آپ کا اعزاز تھا کہ آپ پورے پنجاب میں پہلے نمبر پر آئے۔ ناظرین، گورنمنٹ کالج لاہور میں آپ کو پروفیسر آرنلڈ جیسے اساتذہ گرامی سے استفادہ کرنے کا موقع ملا۔ ناظرین، آپ نے ایم اے کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد کچھ عرصہ آپ نے اورینٹل کالج اور پھر گورنمنٹ کالج لاہور میں پروفیسر کے درجے پر فائز رہتے ہوئے اساتذہ کے زیر نگرانی اور ان کی تربیت کی بدولت آپ نے طلبہ کو تعلیم سے روشناس کرایا۔ پھر ناظرین، اس کے بعد آپ
اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے 1905 میں آپ انگلستان روانہ ہو گئے۔ وہاں پر آپ نے انگلستان کی عظیم یونیورسٹی کیمبرج یونیورسٹی سے آپ نے بار ایٹ لا کی ڈگری حاصل کی۔ ناظرین، پھر آپ نے جرمنی کی میونخ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی، اور پھر ناظرین آپ نے اس حصول کے بعد 1908 میں اپنے ملک یعنی پاکستان کی طرف آپ نے سامان سفر باندھا۔ ناظرین، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے استاد پروفیسر آرنل جیسے عظیم اساتذہ سے بے پناہ محبت تھی۔ انگلستان کے قیام کے دوران آپ نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ آپ شعر نہیں کہیں گے، مگر پروفیسر آرنل جیسے اساتذہ گرامی نے علامہ اقبال کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ علامہ آپ نے شعر لازمی کہنے ہیں۔ جب آپ کو پروفیسر آرنل جیسے اساتذہ گرامی جو آپ سے بڑی محبت کرنے والے تھے، جیسے ہی پروفیسر آرنل کی وفات کی خبر ہوئی تو آپ بے ساختہ اپنی زبان سے یہ الفاظ کہہ بیٹھے کہ آج اقبال اپنے ایک عظیم دوست اور مشفق استاد اور عظیم المرتبت استاد سے محروم ہو گیا ہے۔ ناظرین، علامہ اقبال ابتدائی سے بے پہا اور بے تحاشا انفرادی خوبیوں کے مالک تھے۔ ایک مرتبہ آپ مدرسے میں حصول تعلیم کی غرض سے جاتے ہوئے وقت سے تھوڑا دیر سے پہنچے تو استاد صاحب نے جاہ و جلال میں پوچھا، اقبال آج لیٹ کیوں آئے ہو؟ لیٹ آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے ادب سے سر جھکا کے محبت اور شوق سے یہ جواب دیا کہ اے استاد محترم، اقبال ہمیشہ دیر سے آتا ہے۔ شاگرد کی اس حاضر جوابی کو دیکھتے ہوئے استاد نے نہ صرف دیر سے آنے کی سزا معاف کر دی بلکہ انعام سے بھی نوازا کہ یہ وہ شاگرد ہے جو حاضر دماغی سے اور ادب سے استاد کے سامنے جواب پیش کر رہا ہے۔ ناظرین، اسی طرح ایک اور موقع تھا، حضرت سید میر حسن کے فرزند جن کا نام احسان تھا، آپ نے انہیں اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا۔ استاد صاحب کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، بوجھ کی وجہ سے تھک گئے اور کچھ دیر رک گئے استراحت حاصل کرنے کے لیے۔ تو استاد نے رک جانے کی وجہ پوچھی تو آپ ادب سے بولے، حضور آپ کا احسان مجھ پر بھاری ہے۔ استاد نے یہ سن کر اپنے بیٹے کو پیدل چلنے کا حکم دیا اور پھر آپ کا بیٹا پیدل چل کر منزل مقصود تک پہنچا۔ ناظرین، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی زندگی میں بے پناہ قربانیاں دیا کرتے تھے اور بے پناہ قربانیاں دیں۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال انجمن حمایت اسلام کے صدر رہے اور
بڑی خوبی کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ، بڑی جافشانی کے ساتھ اس ادارے کو آپ چلاتے رہے۔ پھر اس کے بعد آپ پنجاب لیجسلیٹو ایسوسیشن کے رکن بھی رہے، اور پھر اسی طرح پنجاب مسلم لیگ کے صدر بھی رہے، اور شاعری کی وجہ سے آپ پورے ہندوستان کے اندر بڑے عظیم المرتب شعراء میں جانے جاتے تھے۔ ناظرین، آپ کی شاعری کی جو شہرت تھی وہ صرف ہندوستان نہیں بلکہ اب پوری دنیا تک آپ کی شاعری کی شہرت پھیلنے لگی۔ یہی وجہ ہے کہ قوم نے آپ کو شاعر مشرق کا لقب بھی دیا تھا، اور ترجمان نے حقیقت کے خطابات سے بھی نوازا تھا۔ ناظرین، انگریز حکومت نے آپ کو سر کا خطاب بھی دیا، اور ریاست بھوپال سے آپ کے لیے 500 روپے ہر ماہ بطور وظیفہ مقرر کر دیا، اور آپ کا بہت سارا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے نظریہ پاکستان پیش کیا۔ ناظرین، مسلم لیگ کا جب سالانہ اجلاس تھا، اس سالانہ اجلاس میں آپ نے 1930 کے اندر خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہندوستان ایک ملک نہیں بلکہ وہ بر صغیر ہے۔ یہاں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے اور مختلف زبانیں بولنے والے رہتے ہیں۔ مسلمان اپنا الگ تشخص چاہتے ہیں، لہٰذا الگ تشخص اسی بات میں ہے کہ مسلمان اپنا علیحدہ سے ایک وطن حاصل کریں، اور اس وطن میں رہتے ہوئے اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو فالو کر سکیں، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو اپنے اوپر نافذ کر سکیں، ریاست مدینہ کے بنیادی اصولوں کو اس ریاست کے اندر نافذ کر سکیں، اور شریعت اسلامیہ کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر سکیں۔ ناظرین، جیسے ہی 1930 کے اندر علامہ اقبال نے مسلمانوں کو اپنا تشخص برقرار رکھنے کے لیے اور اپنی شخصیت کو جان پہچان کی خاطر اور دین اسلام کی سربلندی کی خاطر آپ نے جیسے یہ قرارداد پیش کی، تو پھر آپ کے اس قرارداد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کوششیں شروع ہو گئی۔ ناظرین، آپ کی اس کاوش کو ہندوؤں نے سن کر آپ کو مجذوب کہنا شروع کر دیا، مگر قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ علامہ اقبال، تمہارے اس خواب کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اور اس خواب کو پورا کرنے کے لیے محمد جناح سر دھڑ کی بازی لگا کے تمہیں یہ خواب پورا کر کے دکھائے گا۔ ناظرین، علامہ اقبال بے پناہ خوبیوں کے مالک تھے، بے پناہ اوصاف کے مالک تھے۔ اللہ نے آپ کو بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ آپ ہی وہ ہستی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے شاعری کی بدولت مسلمانوں کو جگانے کا سلیقہ عطا فرمایا تھا۔ ناظرین، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے شاعری کے اندر نہ صرف مسلمانوں کو مذہب کی تعلیمات سے آگاہ کیا، بلکہ آپ نے انہیں سماج کے اندر رہتے ہوئے جگانے کا بھی آپ نے فریضہ نبھایا۔ ناظرین، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے سوئی ہوئی امت کو اپنے اشعار کی روشنی میں، اپنے کلام کی روشنی میں انہیں نئے سرے سے ایک زندگی بخشی، اور ان کے اندر جو ہے جوش اور جذبے کو ابھارا۔ ناظرین،
پاکستان کی دیواروں میں، پاکستان کی بنیادی دیواروں میں، بلکہ اگر یوں کہا جائے پاکستان کی بنیاد جو ہے وہ اگر کسی شخص کی اس میں قربانیاں یا فکر شامل ہے تو وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہے۔ ناظرین، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری نہ صرف الفاظ کا بناؤ سنگار ہوتا تھا، بلکہ آپ کی شاعری کے اندر ملت واحدہ مسلمانوں کو صرف اللہ اور اس کے رسول کی طرف رغبت بھی نہیں بلکہ قرآن و احادیث کا ترجمہ بھی ہوا کرتا تھا۔ ناظرین، آپ نے اپنے اشعار کے اندر لوگوں کے عقائد کی اصلاح بھی کی، لوگوں کے اعمال کی اصلاح بھی کی، قوم کی تنزلی کی وجوہات بھی بتائی اور قوم کے عروج کے رستے کے طریقوں کو بھی آپ نے بیان فرمایا۔ ناظرین، یہی وجہ ہے آج بھی اگر کوئی شخص یہ قوم ترقی کرنا چاہتی ہے، علامہ اقبال کے فلسفہ شعری کو یا آپ کے انداز نظم کو یا انداز غزل کو اور آپ کے اشعار کو پڑھ کر اگر یہ قوم پڑھنا شروع کر دے تو پھر سے ان کے اندر نئی روح ابھر آئے گی اور ان کی مردہ روح جو ہے، ان کے اندر جو اشتیاق دین ختم ہو چکا ہے، جو اشتیاق خدمت ریاست ختم ہو چکا ہے، اشتیاق انسانیت، خدمت انسانیت جو ہے ختم ہو چکا ہے، وہ پھر سے دوبارہ بحال ہوگا اور ملک اور دین اور عوام کی خدمت کا جذبہ پیدا ہوگا۔ ناظرین، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو ابتدا میں جو ہے شاعری کے طرف شروع سے ہی شوق تھا، بعد میں اب کچھ عرصے کے لیے رک گئے، پھر اپنے استاد کے حکم پر آپ نے دوبارہ سے شاعری پر کام کرنا شروع کر دیا اور آپ پھر نظم کہنے کی طرف مائل ہو گئے، چونکہ شروع میں آپ غزلیں لکھا کرتے تھے اور بعد میں آپ نے نظمیں کہنا شروع کر دی۔ ناظرین، خلاصہ یہ ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جو اقبال سے علامہ اقبال تک پہنچے اور اس میں بہت سارے